السلام علیکم، میرے چینل کہانی کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے قصہ ایک ایماندار موچی کا۔ اگر آپ کو کہانیاں سننا پسند ہیں تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں ویڈیو اپڈیٹس۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ سردیوں کے دن تھے۔ بالا موچی درخت کے نیچے اپنی چھوٹی سی دکان میں جوتوں کی مرمت کرنے میں مصروف تھا۔ اس کی دکان بغیر چھت اور دیواروں کے ایک درخت کے نیچے گاؤں کے بالکل بیچوں بیچ ایک صاف ستھرے میدان میں تھی، اور اس دکان کا کل اثاثہ لکڑی کا ایک صندوق تھا۔ جب بالا کام ختم کر لیتا تو اپنی ساری چیزیں اس صندوق میں بند کر کے اس کی کنڈی لگا دیا کرتا، اور یوں دکان بند ہو جاتی تھی۔ دوپہر کا وقت ہو گیا تھا اور سر پر سورج بھی چمک رہا تھا، مگر بالا پھر بھی سردی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اون کی بنی ہوئی پرانی شال کو اپنے جسم کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ اس کے باوجود اس کے ہاتھ پاؤں سردی سے ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ وہ گاؤں کا واحد موچی تھا۔ گاؤں کے سب لوگ اپنے پھٹے پرانے جوتوں کی مرمت اسی سے ہی کرواتے تھے، اس لیے اس کو فارغ بیٹھنے کی ذرا بھی فرصت نہیں ملتی تھی، اور وہ صبح سے شام تک اپنے کاموں میں ہی لگا رہتا تھا۔ بالا تھا تو غریب، مگر اس میں لالچ نام کی کوئی بھی چیز نہ تھی۔ اسے علم تھا کہ گاؤں کے لوگوں کی آمدنی زیادہ نہیں ہوتی اور وہ بڑی مشکل سے گزر بسر کرتے ہیں۔ بالا گاؤں کے دوسرے لوگوں کی طرح ہی ان پڑھ تھا، مگر اس کو گاؤں والوں کی غربت کا احساس تھا، اس لیے وہ ان سے جوتوں کی مرمت کے زیادہ پیسے نہیں لیا کرتا تھا۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ اس کو جوتوں کی مرمت کے بدلے رقم ہی ملتی ہو۔ گاؤں کے کچھ لوگ تو اس کی خدمت کے عوض اسے مرغی، انڈے، گندم، سبزیاں اور گڑ وغیرہ بھی دے جاتے تھے۔ ایک دفعہ اس نے گاؤں کے ایک آدمی کے 2 بچوں کے نئے جوتے بنائے تو اس آدمی نے ان جوتوں کے بدلے میں اسے ایک بکری دے دی۔ اس بکری کی وجہ سے بالے اور اس کے گھر والوں کو دودھ کی آسانی ہو گئی۔ وہ اپنی بیوی اور 2 بیٹیوں کے ساتھ گاؤں میں رہتا تھا۔ گھر چلانے کے لیے اسے سخت محنت کرنا پڑتی تھی۔ اس کی بیوی ایک بہت اچھی اور محنتی عورت تھی۔ وہ جوتوں میں کام آنے والا چمڑا رنگنے میں بالا کا ہاتھ بٹاتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گاؤں کے زمینداروں کے کھیتوں میں بھی کام کرتی تھی، جس سے اسے کچھ پیسے مل جاتے تھے۔ دونوں کی جدوجہد کے نتیجے میں گھر کی گاڑی چلتی تھی۔ ان کی دونوں بیٹیاں ابھی چھوٹی تھیں اور گاؤں کے کچے مدرسے میں پڑھنے جاتی تھیں۔ دونوں میاں بیوی ان کو کسی کام میں ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے۔ بالا ان سے کہتا تھا کہ بس وہ پڑھتی لکھتی رہیں۔ اس کے باوجود دونوں لڑکیاں گھر کے مختلف چھوٹے موٹے کاموں میں لگی رہتی تھی، جس کی وجہ سے بالا کی بیوی کو بڑی آسانی ہو جاتی تھی۔ بالے کے گھر کی ایک مدت سے مرمت نہیں ہوئی تھی۔ اس کے گھر میں 3 کمرے تھے اور ان کی چھتیں بوسیدہ ہو گئی تھی۔ بارش ہوتی تھی تو پانی کمروں میں ٹپکنے لگتا تھا۔ بالا یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو جاتا تھا کہ اگر سردیوں میں بارشیں شروع ہو گئی تو کیا ہوگا۔ اس نے پیسے جمع شروع کر دیے تاکہ بارشوں کے ہونے سے پہلے ہی گھر کی چھتوں کی مرمت کروا لے، مگر ابھی اس کے پاس بہت تھوڑے پیسے ہی جمع ہوئے تھے۔ وہ اس مقصد کے لیے اب سورج غروب ہونے تک کام میں لگا رہتا تھا تاکہ کچھ فاضل رقم حاصل ہو جائے تو چھتوں کی مرمت میں کام آئے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اس کی بیوی اس کے لیے کھانا لے کر آ گئی۔ وہ اپنے ساتھ ٹین کا ایک بڑا سا ڈبہ بھی لائی تھی جس میں اس نے لکڑیوں سے آگ جلا رکھی تھی۔ بالا بیوی کو کھانے کو اور آگ کے ڈبے کو دیکھ کر خوش ہو گیا اور بولا، بالی خوش رہ، تو نے تو کمال ہی کر دیا۔ تجھے کیسے پتہ چلا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے؟ بالی اپنی تعریف سن کر شرما گئی۔ خوش ہو کر بڑے پیار سے بولی، بالے جیسے سردی یہاں ہے ویسی سردی گھر پر بھی ہے۔ میں نے سوچا کہ تو سردی میں کام کر رہا ہوگا، اس لیے میں ڈبے میں آگ جلا کر لے آئی۔ یہ کہہ کر اس کی بیوی نے کھانا کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا اور بولی، بالے تو کھانا کھا، میں گھر جاتی ہوں، دونوں بچیاں مدرسے سے واپس آنے والی ہوں گی، انہیں بھی کھانا دینا ہوگا۔ بالے نے کہا، ٹھیک ہے تو چلی جا، مگر بالی یہ بھی سن لے، میں جانتا ہوں کہ تو میری خاطر بہت تکلیفیں اٹھاتی ہے، مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ میں تجھے کوئی بھی سکھ نہیں دے سکا۔ بس تو دیکھتی رہ، جیسے ہی گھر کے چھتوں کی مرمت ہو جاتی ہے میں پھر سے پیسے جمع کروں گا
और इनसे तेरे लिए सोने की बालियाँ और हाथ के कड़े बनवाऊंगा। इसकी बीवी बोली, तो हमारे लिए ही तो सुबह से शाम तक काम में लगा रहता है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत सुख में हूँ। हमारी बच्चियाँ पढ़ लिख रही हैं, मुझे ना बालियाँ चाहिए और ना ही कड़े। अब तो ओढ़ने और पहनने की बारी हमारी बच्चियों की है। बाला सर हिलाकर झुक के पानी से हाथ धोने लगा और फिर खाने में मसरूफ़ हो गया। इसकी बीवी उठकर चली गई। बाला जल्द ही खाने से फारिग हो गया और दोबारा काम में लग गया। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि इसको दूर से बहादुर आता दिखाई दिया। बाला के करीब ही एक घर में रहता था और ईंटों के एक भट्टे में मजदूरी करता था। इसके हाथों में एक थैला था। करीब आकर इसने वो थैला बाले की लकड़ी के संदूक में रख दिया और ख़ुद ज़मीन पर आलती पालती मार कर बैठ गया। बाले ने वो जूता जिसकी वो मरम्मत कर रहा था एक तरफ रखा और बोला, बहादुर भाई कैसे आना हुआ? बहादुर ने धीरे से कहा, परसों दूसरे गांव से लड़के वाले शादी के लिए मेरी बड़ी लड़की को देखने के लिए आ रहे हैं, इसलिए जूते मुरम्मत करवाने के लिए लाया हूँ। लड़के वाले आएंगे तो इन फटे हुए जूतों में उनके सामने जाते हुए शर्म आएगी। इसने अपना पाँव आगे करके कहा। बाले ने देखा इसने तो जूते पहने हुए थे। वो इंतहाई बदनुमा और खस्ता थे। बाला ने खामोशी से वो थैला उठाया जिसमें बहादुर मुरम्मत करवाने के लिए जूते लाया था। ये जूते भी निहायत खस्ता हालत में थे और ऊपर का चमड़ा पुराना हो गया था, मगर फटा नहीं था। इसने इन्हें पलट कर देखा तो दोनों जूतों के तले फटे हुए थे। बाले की तजर्बाकार उंगलियों ने जूते के चमड़ों को छूकर अंदाज़ा कर लिया था कि वो हिरन की खाल के बने हुए थे, जो निहायत नरम, मजबूत और हल्की होती है। दूसरी बात जो बाले ने महसूस की वो ये थी कि हिरन की खाल के बने हुए जूते अगरचा हल्के फुल्के होते हैं, मगर ये जूते इसे कुछ ज़्यादा ही वज़नी लगे। इसने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब बहादुर ने जूतों में बाले का अनमनाक देखा तो वह परेशान हो गया। इसको ये डर था कि इतने ख़राब जूते देखकर बाला इनकी मुरम्मत से इनकार न कर दे, इसलिए वो बड़ी लजाहत से बोला, बाले भाई जूते बहुत पुराने हैं, इनको मैंने घर में पड़े पुराने सामान से निकाला है। ये जूते मेरे दादा के थे और किसी ज़माने में बहुत अच्छी हालत में थे। दादा के इंतकाल के बाद मेरे अब्बा ने पहन पहन कर इनका ये हाल कर दिया था। अगर बेटी की बात पक्की होने की तकरीब ना होती तो मैं कभी भी ऐसे फटे पुराने जूते लेकर तुम्हारे पास नहीं आता। बस ये समझ लो कि इज़्ज़त का मामला है। बाला इसकी बात सुनकर रंजीदा हो गया। इसने कहा, ये जूते हिरन की खाल के बने हुए हैं और हिरन की खाल के जूते बहुत कीमती होते हैं। तुम्हारे दादा तो काफ़ी पैसे वाले होंगे। बहादुर ने बड़े फ़ख्र से कहा, वो बहुत बड़े ज़मींदार थे। इस गांव की बहुत सी ज़मीनें इनकी मलकियत थी। इनके मरने के बाद मेरे बाप ने सारी ज़मीनें बेचकर इनके पैसे अपने दोस्तों पर उड़ा दिए थे। अगर वो संभल कर चलते तो हमारा ये हाल ना होता। इनकी शर्मिंदगी महसूस करके बाला ने इसकी तसल्ली के लिए कहा, तुम फिक्र मत करो, इन जूतों को तो मैं ऐसा कर दूंगा कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। इसकी बात सुनकर बहादुर ने नज़रें झुकाकर कहा, और बाले भाई एक बात और भी है, इनकी उजरत मैं बाद में दूंगा। अभी तो लड़के वालों के खाने का भी इंतज़ाम नहीं हुआ। वो भट्टा जहाँ मैं काम करता हूँ, अब मैं इसके मालिक के पास जाऊँगा। शायद वो मुझे कुछ रकम उधार दे दे और मैं खाने का इंतज़ाम कर सकूँ। बाले ने कहा, देखो बहादुर भाई, जैसी तुम्हारी बेटी वैसी ही मेरी बेटी। तुम फिक्र मत करना। भट्टे के मालिक भले तुम्हें उधार दे या ना दे, मेरे पास चले आना। मेरे पास कुछ रकम मौजूद है। बारिश में छतें टपकने लगती हैं। इनकी मुरम्मत के लिए मैं रकम जमा कर रहा हूँ। मरम्मत तो बाद में भी हो जाएगी। इन पैसों को तुम बस अपना ही समझो। तुम आराम से लड़के वालों की दावत का इंतज़ाम करना। बाले की हमदर्दी और मोहब्बत भरी बातें सुनकर बहादुर का दिल भर आया और इसकी आंखें नम हो गई। वो इसे दुआएं देता हुआ रुखसत हुआ। चूँकि गांव की एक बेटी की शादी का मामला था, इसलिए बाले ने दूसरे जूतों की मरम्मत का काम छोड़ा और बहादुर के जूते लेकर बैठ गया। जूतों के तले तो बिल्कुल भी मुरम्मत के काबिल ना थे। वो ना सिर्फ बुरी तरह घिस गए थे, बल्कि बीच में से 2 हिस्सों में भी तकसीम हो गए थे।
بالے نے اپنی لکڑی کے صندوق میں سے سب سے مہنگے والے تلے نکالے۔ یہ تلے وہ گاؤں کے امیر زمینداروں کے جوتوں میں لگاتا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے کام میں لگ گیا۔ شام تک جوتے تیار ہو گئے تھے۔ بالے نے ان پر بہت محنت کی تھی اور وہ بالکل نئے لگ رہے تھے۔ اس نے اپنی ساری چیزیں لکڑی کے صندوق میں بند کر کے اس کی کنڈی لگا دی اور بہادر کے جوتوں کا تھیلا اٹھا کر گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس پوری کارروائی کے دوران اس کے چہرے پر عجیب سی تاثرات تھے اور دبے دبے جوش کے آثار تھے، اور وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے قدم تیزی سے گھر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ایسا معلوم دیتا تھا جیسے وہ جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتا ہو۔ گھر پہنچ کر اس نے جوتوں کا تھیلا ایک طرف رکھا۔ دونوں بچیاں باہر گلی میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ بالی رات کا کھانا پکا رہی تھی۔ بالے نے اسے آواز دے کر بلایا۔ وہ آئی تو بالے نے اسے بہادر کے جوتے دکھائے اور پھر اسے پاس بٹھا کر چپکے چپکے سے کچھ بتانے لگا۔ بالے کی باتیں سن کر بالی کی آنکھیں حیرت سے چمکنے لگی تھی۔ اپنی بات ختم کر کے بالے نے اپنے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈال کر پرانے کپڑے کی ایک پوٹلی کھول کر بالی کو دکھائی۔ پوٹلی میں بہت سارے چمکتے ہوئے ہیرے اور سونے کی چھوٹی چھوٹی اینٹیں چمک رہی تھی۔ ان کو دیکھ کر بالی بھی حیران تھی اور خوش بھی۔ بالے نے کہا، اب ہم بہادر کے گھر چلیں گے۔ بچیاں گلی میں کھیل رہی ہیں تو چولہے کی آگ ہلکی کر دے، ہم جلدی واپس آ جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد بالا اپنی بیوی بالی کو لے کر بہادر کے گھر پہنچا۔ بہادر گھر ہی مل گیا تھا اور سخت پریشان اور فکر مند نظر آ رہا تھا۔ اس نے بالے اور اس کی بیوی کو عزت سے بٹھایا۔ اس کی بیوی اور بیٹیاں بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ جب سب بیٹھ گئے تو بہادر نے بالے کو بتایا کہ اسے بھٹے کے مالک نے پیسے دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس نے اس کی بے عزتی بھی کی تھی اور وہ ادھار لینے کے لیے ہر وقت منہ اٹھا کر چلا آتا ہے۔ بالے نے کہا، بہادر، اللہ بہت رحیم اور کریم ہے۔ اب میں تم سب لوگوں کو ایک عجیب و غریب کہانی سناتا ہوں۔ یہ کہانی سن کر تم سب بہت خوش ہو جاؤ گے۔ اس کی بات سن کر بہادر کی بیوی اور بیٹیاں اسے حیرت اور دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ بالی کو تو بالا یہ باتیں پہلے ہی بتا چکا تھا، اس لیے وہ حیران نہیں ہو رہی تھی۔ بہادر کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا تھا، وہ منہ کھولے بالے کی باتیں سن رہا تھا۔ ان سب کی حیرانی اور پریشانی دیکھ کر بالے کی بیوی مسکرا رہی تھی۔ بالے نے کہنا شروع کیا، بہادر، تمہارے دادا بہت امیر تھے۔ جب میں نے ان کے جوتوں کی چیر پھاڑ کی تو ان کی ایڑیوں میں سے یہ چیزیں نکلی تھیں۔ اس نے کپڑے کی وہی چھوٹی سی پوٹلی نکال کر ان کے سامنے رکھ دی۔ سب حیرانی سے اس پوٹلی کو دیکھ رہے تھے۔ جب بہادر نے وہ پوٹلی کھولی تو اس میں رکھے ہوئے ہیرے اور سونے کی چھوٹی چھوٹی اینٹیں دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ بالے نے وہ پوٹلی اٹھا کر بہادر کے حوالے کرتے ہوئے کہا، میرا یہ خیال ہے تمہارے دادا نے اس دولت کو چوروں اور ڈاکوؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے جوتوں میں چھپا دیا تھا۔ اتنی ساری دولت سامنے پا کر بہادر کی حالت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس پوٹلی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی بیوی تو اتنی خوش ہوئی کہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ جب تھوڑی دیر بعد ان لوگوں کی حالت سنبھلی تو بہادر بالے کے ہاتھ تھام کر رونے لگا۔ بالے بھائی، تم انسان نہیں فرشتہ ہو، اس نے کہا۔ تمہارا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ تمہارے جیسا ایماندار آدمی پورے گاؤں میں کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ بہادر، میں تو اس بات پر خوش ہوں کہ تمہاری بیٹی کے نصیب سے یہ دولت تمہیں ملی ہے۔ اب تو تم اس گاؤں کے بہت امیر آدمی ہو گئے ہو۔ ان چیزوں کو فروخت کر کے ان سے ملنے والی رقم سے پہلے تو بیٹی کی شادی کرنا، پھر کوئی اچھا سا کام شروع کر دینا۔ تھوڑی دیر بعد بالا اور اس کی بیوی اپنے گھر جانے کے لیے اٹھ گئے۔ راستے میں اس کی بیوی نے کہا، بالا، تجھے یہ ایمانداری کس نے سکھائی ہے؟ تو چاہتا تو اس قیمتی خزانے کو چھپا بھی سکتا تھا، کسی کو کیا پتہ چلتا؟ ان کو بیچ کر تو گھر کی چھتیں ٹھیک کروا سکتا تھا، میرے لیے سونے کے زیورات بھی بنوا سکتا تھا۔ ہم اپنی بچیوں کو گاؤں کے نہیں پڑوس کے قصبے میں کسی اچھے اسکول میں بھی داخل کروا سکتے تھے۔ بالا اس کی بات سن کر ہنسا، پھر سینہ تان کر بولا، ہمارے گھر کی چھتوں کی مرمت بھی ہو گئی، تیرا زیور بھی بنے گا، اور ہماری بچیاں قصبے کے اسکول میں نہیں، شہر کے اسکول میں بھی پڑھنے جائیں گی،
اور یہ سب میں اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئے پیسوں سے کروں گا۔ اس کی بات سن کر اس کی بیوی کھل اٹھی اور بولی، میں اور میری دونوں بچیاں بہت ہی خوش نصیب ہیں۔ مجھے اتنا اچھا شوہر اور بچیوں کو اتنا اچھا باپ ملا ہے۔ اپنی تعریف سن کر بالا شرما گیا۔ بیوی سے اس شرم کو چھپانے کے لیے جھوٹ موٹ کے غصے سے بولا، بالی ذرا تیز چل، مجھے بھوک لگ رہی ہے، گھر جاتے ہی کھانا کھاؤں گا۔ بالی سمجھ گئی کہ اس کی تعریف سے بالا شرما گیا ہے اور وہ مسکراتی ہوئی تیز تیز چلنے لگی، اور اس طرح سے وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔